ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه وعلى الله بكماله عجبا ترجى بجماله حسن الجميع بصالحه صلوا عليه وآله وبلغ الله بكماله اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد معزز سامعین حاضرین ناظرین گرامی قدر پچھلے جمعہ مبارک کو میں استقبال رمضان کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کریم رب نے ہمیں پھر رمضان شریف کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ میری آپ سے بڑی صادقانہ اپیل بھی ہے، گزارش بھی ہے کہ اس مہینے کو غنیمت سمجھیں، اس کی قدر کریں، اسے غفلت میں نہ گزاریں۔ پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ رمضان شریف کا مہینہ نصیب ہو کہ نہ ہو۔ بڑا ہی بد نصیب ہے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو، وہ بڑا ہی بد نصیب ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن فرشتے گناہگاروں کو پکڑ جکڑ کر دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یارے قیامت کے گناہگاروں کو باہر کون گئے نا کہ فرشتے دوزخ والے پاسے لے جا رہے ہیں۔ جب دوزخ کی طرف جب جا رہے ہوں گے نا تو فرشتے انہیں تانا دیں گے۔ کیا تانا دیں گے؟ وہ تمہاری زندگی میں رمضان شریف نہیں آیا تھا، فرشتے نہ کر دیں روزیاں۔ تمہاری زندگی میں رمضان شریف نہیں آیا تھا، کیا مطلب ہوا؟ یعنی اگر تمہاری زندگی میں رمضان شریف آیا تھا تو پھر تمہیں دوزخ سے نجات کیوں نہیں ملے گی؟ کیوں جا رہے ہو دوزخ میں؟ یقیناً اگر تم رمضان شریف میں رب کریم سے معافی مانگتے، توبہ کرتے، نجائز اور حرام کاموں سے بچتے، تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرتے تو یقیناً تمہیں دوزخ سے رہائی مل جاتی۔ تم
تم نے رمضان شریف میں حرام کاموں سے رکنے کی کوشش نہیں کی، تم نے تقوی اختیار نہیں کیا، رمضان شریف کی قدر نہیں کی، اس لیے آج تمہیں یہ خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اگر تم رمضان شریف کی قدر کرتے، رمضان شریف کا حق جانتے مانتے تو پھر یہ نوبت پیش نہ آتی۔ مقصد یہ ہوا کہ یقیناً میں رمضان کی جو قدر کرتا ہے اس میں اس کا حق ادا کرتا ہے، یقیناً 100% ہے کہ اس کی بخشش ہوئی ہے۔ بڑا بدقسمت ہے جس کی رمضان شریف میں بھی بخشش نہ ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ رمضان اور قرآن، رمضان اور قرآن، روزے اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کرے۔ اب ذرا آپ نے غور کرنا ہے، جن لوگوں کا ذکر میں نے پہلے کیا ہے کہ دوزخ میں لے جا رہے ہوں گے، رمضان اور قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بندے کی سفارش کریں گے رب کی بارگاہ میں۔ اب یہ جن کو دوزخ میں لے جایا جا رہا ہے، ان کی سفارش کیوں نہیں کر رہے؟ روزے اور قرآن ان کی سفارش کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ان کو دوزخ میں لے جا رہے ہیں، حالانکہ رمضان میں گزارا ہے۔ تو ظاہر ہے اس لیے بھی سفارش کر رہے ہیں کہ انہوں نے رمضان کا حق ادا نہیں کیا، اس کی بے قدری کی ہے، حرام اور گناہ کے کاموں سے نہیں بچے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، پچھلے جمعہ کو میں نے عرض کیا تھا کہ میری قوم، میری امت اس وقت ذلیل و رسوا ہوگی جب رمضان کا حق ادا نہیں کرے گی۔ تو پوچھا گیا جی رمضان کا حق کیا ہے؟ انہوں نے پوچھنا تو پتہ نہیں ہے، میں بہت پانا میں پچھلے جمعے رمضان کا حق کی ہے کہ برے حرام کما کو جڑے شریعت نے منع کیتے ہیں انہاں تو لوگ جانا یہ رمضان کا حق ہے، یا رمضان میں بھی برے کام تو نہیں رکھتا، رمضان کا حق ادا نہیں کیا کرتا تے ذلت تے رسوائی کا مقدر ہوئے نہیں، بھاوے ساری قوم ہوئے تے بھاوے ساری امت ہوئے جڑی رمضان کا حق ادا نہیں کرے گی۔ میں کہیں کہ سوچنا میں بڑا حیران ہونا، رمضان شریف آ گیا جی، اسی سارے بھی ایسے معاشرے میں رہتے ہو، میں بھی ایسے معاشرے میں رہتا ہوں، کتنی بے حسی ہے، وہ خلاف نہیں میں سوال کرتا ہوں کہ ہے وہ ہے بغیرتی ہے۔ کس طرح رمضان شریف آ گیا ہے، اسی رمضان کا احترام کرنا ہے، وہ کس طرح کرنا ہے؟ یہ رمضان شریف کے بارے میں پچھلے جمعہ بھی تھوڑی سی گل کرتی تھی، رمضان شریف آ گیا جی، اشیاء مہنگیاں ہو گئی ہیں جی، وہ کیوں مہنگیاں ہیں اور روزے نہیں آ گئے؟ پیشرمی ہے، اور رمضان شریف کا احترام دیا ہے، اسی شاید سستی کرتے ہو، تو جو نہیں جو احترام کیا رمضان شریف کا نہ کرو، نہ سستا کرو، رمضان شریف کا نام لے کے اسی شہر مہنگی کرو، اسی رمضان شریف کی عزت میں کرتے ہو کہ توہین میں کرتے ہو۔ یہ مطلب ہے رمضان شریف آ گئے یا عذاب آ گئے، اسی مذاق بنا رہے ہو۔ تو سارے مسلمان میرے سمیت سوچنا یہ رمضان شریف کے آمن نال تسی شاید سستی کیوں کر سکے؟ سستی کرتے ہو تو سارے اپنایا کوئی رمضان شریف کی احترام نہیں جیسی دو آنے شاید سستی کر دیتی، چلو یا اے کر لو اگے تے مہنگائیاں کرنی ہیں پر رمضان شریف جیسی نہیں کرنی، جو پہاڑ جی وہ ہو جائے گا، چلو احترام نہیں کر سکے، کم کم بے احترامی نہیں کی جی اسی وہ قوم اسی رمضان شریف کی بے احترامی میں کر رہے ہیں، بے قدری میں کر رہے ہیں۔ سارے بندے میں پوچھنا تسی پوچھتے ہو وہ گنے کیوں مہنگے ہو گئے؟ رمضان آ گیا۔ وہ آلو کیوں مہنگے ہو گئے؟ رمضان آ گیا۔ وہ ٹماٹر کیوں مہنگے ہو گئے؟ رمضان آ گیا۔ رمضان آ گیا تو رمضان ہم لے رکھا ہے، جب پھر لگا دو کتنے کھڑے پیسے کدھر جاؤ گے؟ تو بچنے ہی ہو رہے ہیں جڑے اللہ کی
خرچ کر کھڑے نے باقی کو نہیں بچنے سارے ایسے رکھ جانے مالکاں رلنے میں بھی آنا جڑی ہندی کمائی کی ہے وہ ساری کمائی پچھلے کھا گئے کھا گئے جناب جو پچھلے وقت رکھ جانا جو جب کر کے ایسا حساد نال وہ پیسے میرے پتر لے جاؤں گے کھان کا کون کھائے گا سیاروی جنہیں اپنے واسطے کٹھے کو نہیں کیتے اپنا دھیان نہیں کیتا دار پہ جنیا پچھلے واسطے جوڑ کے رکھ دے ہوں جو صاحب جناب ورنہ جی لال کمائیے لال کمائیے روزے دار روزہ افطار کرا دیو لال کمائی نال روزے دے برابر جنہ وہ ثواب ہوئے گا وہ ایک کھجور پیش کرنا انہیں ثواب لگ جائے گا جہنم دی آگ کو ذاتی لگ جائے گی اس بار جانتا ہے کیوں لگ جائے گا جی حلال مارنا روزہ افطار کرائے جاتے اپنا بھی نہ لال نہ کیتے ہیں نہ دوسرے نہ کرے پھر نہیں دینا پھر ہی ہویا بھر بول کے نا لے جاؤں گے جی ادھر جدھر میں ویسا یہ تو وجہ رمضان کا احترام کرنا ہے لال مال ہوئے گا تو میں کہنا کتنا فائدہ ہوا یہ بڑی ٹوکی کا مال ہے پھر تاریاں کراؤ کرانے میں ہو تاریاں یہ بڑی ٹوکی کا مال ہے تو فائدہ تو نہیں نہ ہونا ورنہ بڑی معمولی گل ہے ایک روزہ افطار کرا دیو روزے دار کے روزے کے برابر ثواب روزوں کی عادت کو آزادی کہ روزے دار نے جو افطار کرا رہے ہیں نا وہ دے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی صحابہ بڑا احساس پیدا ہوا صحابہ کی یا رسول اللہ وہ ساڈے وچوں تے کوئی بندہ جو ہے وہ نہیں وہ مارے نہ سی تے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مارے نہ تے رولی نہیں بچ اینے ٹھیر لائے وہ کھجور ایک کھجور والے روزہ افطار کرا دیو تاکہ اتنا ثواب یہ کوئی بھی شے ہے وہ لسی دے گھوٹن نال دودھ دے لسی دا لفظ آندا ہے دودھ کی نہ خالص نہیں نا دودھ جو پانی وہ پانی پال بڑا حل بدے نال پانی پال وہ لسی نال روزہ افطار کرا دیو تاکہ اتنا ثواب پھر حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے جے کوئی ایویں کوئی وہ پانی نال افطار کرا دیو میں کہنا پانی والے بچے دا پانی کا افطار کریا کرو تے کروایا کرو اینج کرو وہ ہے کہ عالم پیچھے رہ گئے پانی والے بچے دا پر یہ بھی یاد رکھو جب پانی نہ افطار کرے گا نا اندر بھی پاک صاف ہو جائے گا کوئی ملاوٹ کوئی نہ دال پاک کوئی نہیں پانی وچ پانی بہت نہیں دال پاک کوئی ملاوٹ کوئی نہیں ملاوٹ شاہی کوئی نہیں کرانے والے واسطے بھی یہ کرنے والے واسطے اعتدال ہے نا وہ پانی دے لاوے نا دوسرے جمع خطرہ ہے دوسرے جمع کمائی کی بھی خطرے ہیں کہ پانی والی شہر آ رہے گا وہ ہوئی سی کیوں سماج نہیں ہوئی انہوں نے روزے دے قرآن سفارش کر ہوں کہ بندے روزے لاہ لا کے مار گئے تھے نہ روزے سفارش کر دیں نہ قرآن کا سفارش کر دیں کل کے کالے و رمضان کا حق ادا نہیں کیتا حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر رمضان کا کام رہا ہوتا ہے رمضان کے وچ حرام کما تو بالکل رک جاؤ کہ حرام کام کرنے رمضان کے وچ رمضان شریف کی توہین ہے بے ادبی ہے کہ ثواب جو ہوتا ہے نیک کماں دا تے بھڑیاں کماں دا عذاب بھی رمضان وچ ہوتا ہے بھڑے کام کر رہے رمضان شریف وچ تے ثواب نہیں ہوتا عذاب بھی چوکھا ہوئے گا جہاں نیکیاں 70 گنا ود جاندیاں نے تے بھڑا کام کرنا عذاب بھی 70 گنا ود جاندا ہے
عظمت ہے. جہاں عظمت کا خیال ہی نہیں کرتا وہ اسے بھی بےادبیاں کرتا ہے، تو ہنا کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے. ان چاہیے دھیان رکھنا بھی مکہ پا کے اس لیے رمضان کے مسلمان کو چاہیے رمضان شریف جی یہ کرنا بھی آنا بھڑا کرنا تو وہ نہیں کرنا. اس لیے رمضان شریف پھر سواشیاں ہوں گی پھر جناب رمضان شریف رمضان زیادتی کرنی ہے تو عید کرنی ہے. امام بھائی کا گھر جا کے سوچو اسی کے پہ کرنے عام جس نے بتایا ہے رمضان شروع نہیں ہوگی یہ کی کہتے ہیں ادب رمضان کا ادب کی ہے لوگ کے بات کر رہے ہیں مسلمانی ہے یہ مسلمانی ہے اور تو اگر میں نہیں پہ کرتا تو یوں پہ کرتا تو ہی پہ کر رہا ہے بچے تو ہی اسی کا سوچ ہی نہیں بدلی ہوئی ساری جنت ڈھونڈ رہے ہیں. جنت میں کہنا شریعت جتیاں ہی نہ بیٹھ تو بھی سمجھے بڑا لاکھ ہے جنہیں سے قسمیں ساڑھے قسم جتیاں ہے پھر من سو بھی حد یہ کی ڈٹائی انڈی بے شرمی محمد نے رحمت رک جاؤ تسی تگڑے ہو گیا ہمیں آج کل رسول بھی ہو تسی تگڑے ہو گیا ہمیں جی اسی نے ایس کر رہے ہیں اسی رمضان کے رکے مانی رکے مانے ہم نہیں کرتے کہاں رمضان کا حق ادا ہوتا یہ ایڈا بنتا ہے رحمتا مہینہ کے احترام کریے. رمضان شریف اسلامی کتابوں میں ایک مجوسی کی قید موجود ہے. میں نے کیا پڑھ رہا تھا سمجھ نہیں آتی تو بعد میں اللہ علماء نے رحمت فرمائے انہوں نے سمجھائی تو پھر سمجھ آئی. مجوسی آتے ہیں آگے کی پوجا کرنا ہے جی انہوں نے بڑا گیا بال کھانا رمضان دے کوئی شہر کھانا آیا گیا انہیں مڑے کو سٹ ماری انہیں آگیا بندے کا پتر پانا تو روزیاں میں رمضان کا مہینہ ہے کھان لگے ہیں مسلمان کا رمضان کا مہینہ ہے وہ بلا آ گیا ابا تم ہی دے کھانا ہے رمضان کو نہیں کھانا وہ اگلی پوجا کرتا ہے وہ نہیں کرتا انہیں آگیا میں کھانا ہے آیا پر میں اس کے سامنے نہیں کھانا رمضان کا احترام کرنا رمضان کا احترام کرنا کا مسلمان کا روزے نے تو میں وہ احترام کروں. وہ مجوسی بہت ہو گیا انہوں کسی جنت کے ٹہل دے بیٹھا وہ جنت کے ٹہل کر بیٹھو میرا دل جو ہے وہ کام نہ کرے وہ سوچے کیا ہو گیا وہ جنت کے ٹہل دے بیٹھا مجوسی جو مسلمان بھی نہیں ہے جنت کس طرح ٹہل دے بیٹھا کسی نے کچھ یاد ہوں کہ غیر مسلم ہے ہاں جی تو غیر مسلم ہے کہ تو جنت کی ادھر ٹہلنا پیا انہیں آخیا میں رمضان کا احترام کیتا ہے وہی برکت نال اللہ نے مطلوب بندے ایمان کی دوڑتا اچھا مجوسی اور رمضان کا ادا کرنا اللہ کریم نے منو بندے ایمان کی دولت عطا کر دیتی کہ تسی ایمان آئے ہو احترام نہ کیتا جائے وہ کدھر جانا ہے پھر مجوسی لگے رب جانا دے ابھی کدھر جانا کیا بجنا ہے یہ رمضان کا احترام کرنا وہ مجوسی جنت بھی ٹولنے کا ایمان لے کے ایمان آئے احترام نہ کر کے ادھر کھے جانا ہے کدھر جانا ہے جنت میں ڈھونڈ دے پھر تو کرنا ہاتھ بات ہوگا اس مہینے میں پچھلی بھی توبہ کرو وہی نہ چنگے سلوک کرو لوگوں نہ چنگا کام کرو پتا لگے مسلمانوں کا مارا ہے مسلمان رہتے رہے اللہ اکبر. یہ سفارش لینی ہے نا روزیاں دی قرآن دی پھر کہ کرو صلح کرو جی سفارشی ناراض ہوں تو پھر سفارش نہیں نہ کرتے یہ میں صلح کرو جنہیں راضی ہونے راضی کرو جنہیں آخر اوج کرو پھر صلح ہوگی پھر سفارش کریں گے پھر اس بات کا اندر روح مگر صلی اللہ علیہ وسلم جس نے سفارش
سفارش کرنی ہے نا، انہوں کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونی ہے. یہ مجھے سفارش ہی نہیں ہے کچے پکے، بڑے پکے سفارشی نے روزے کرتے اے رب انی منعت الطعام والشہوات بالنہار، میں نو دیہڑی کھانے پینے تو تے شہوت کو یہ برے خیالات بھی دل میں نہیں لیا ایڈا چنگا آیا ہے رسول فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو روزے رکھنے سفارشی بن گئے وہ اللہ بڑا چنگا ہے جی. یہ دیہڑی کھانا ہی نہیں ہوا اس سے اسی آ گیا روزہ کرتے تھے کھانا ہی نہیں شاید شہوت کو نہیں بچتایا اپنے دار بیوی بھی شادی خیال نہیں آتا ہے اللہ پاسے بھی نہیں جاتا آیا. یا اللہ ساری سفارش دے آگے قبول فرما. حضور میرے اللہ کریم نے سفارش قبول کر کے تسی آگے تو بچ گئے ہو کرے نہیں بخش گئے. اللہ فشفینی ہی اللہ سفارش قبول فرمائے گا. قرآن آگے گا منعتہم یا اللہ میں نے سونے کو روکیا ہے باللائل راتی میں سون کو روک سکیا ہے وہ کی گل کرالیاں نہیں چلتا ہے. قرآن سنتا راتی منو سنتا ہے اپنا رکھے گا. جس ویلے شام ہوئی روزہ کھل گئی نا آپ پہ آئیں گے کہ سونی ہو گئے نے جی تھکاوٹ سستی تکرائی اس میں اٹھ کے نیندر کو چھاڑ دینا ہے تو منو آگے سننا ہے. کیوں رکھے گا قرآن وشفینی فی یا اللہ میری سفارش قبول کر رہا ہے. آگے سے یہ راتی اپنی نیندر چھاڑ کے منو سننا ہے. شفان اللہ کریم سفارش قبول فرمائے گا تو یہ بخشے گا. وہی کام نہیں ہے کہ انہوں نے کو گھر انہوں نے واجی سنتا ہوا تو کام آتی ہے یہ محبت ہوئی. قرآن پوجا آتا ہے اسی ایڈ کر رہے ہیں قرآن ایڈ کر روزے پوجا آتے ہیں اسی روزے جڑے نے وہ گل نہیں منتے. سب کی بڑی گل ہے میں نے پچھلے جمعہ بھی آخیا ہے میں نہیں اللہ بڑا میرے باہر ہے پھر بھی شاید میں کہنا یہ گل یاد رکھے یہ بچنا دیتے اور نیکی نہیں نہ کرنی تو پیڑا نہ کرے ہو ایسے مہینے میں نیکی نہیں نہ کرنی تو پیڑا نہ کام کرے ہو غلط کام نہ کرے. یہ آخیا ہونا روک جاؤ اس کام تو اور روک جاؤ وہ بھی تراویاں نہیں پڑھ رہی سو لوگوں کے وہ گل ہے یہ اٹھ کے راتی بدکاریاں کام کرتے ہیں وہ خطرناک ہے. مجھے نیکی کرنی ہے اور یہ نیکی نہ کرنی تو گن پڑھ دو اور ایس مہینے جیسی بری نہیں کرنی کوئی برائی چلا کر لے جنا کو برائیاں چھاڑ ہی جاؤ. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ابھی نے پوچھا یا رسول اللہ کس طرح پتہ لگے میں چنگا کام کیتا کس طرح پتہ لگے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا گوانڈی آ کے چنگا کیتا چنگا کیتا سارے دھیان کرو گوانڈی نظر میں سارے چنگے ہو میرے سمیت میں بھی دھیان کرو تو گوانڈی کا ہم چنگا آ جاتے یہ کہاں انڈا کی دیر ہے گوانڈی کا رشتے دار بہت جگہ آتے ہیں نہیں آتے کیوں نہیں آتے زنانیاں بہت جگہ آتی ہیں رشتے دار بیویاں اپنی بیویاں جگہ آتی ہیں یہ نہیں آتے کیوں نہیں آتی. آج تو صحیح ہو جاؤ پڑوسیاں مجھے گوانڈیاں مجھے بیوی سب جگہ پڑوسی کبھی دھیان رکھو بیوی کا بھی تو تطلا آتا تو گوانڈیاں کی گوار کی سبزی رشتے دار
پاس باہر سارے جگہ آدمی موجود اور پاکستان کے لاگے میں کو پیڑی گل کرنی کوئی بڑے سامنے سواد پانی جنانی سامنے اینٹی بولنا تھوڑے سامنے بولنا کہاں سوال ہے اس لیے میں بولتا ہوں زیادہ پرانی ہے یہ کی ہوتا ہے ان ادھر پرانی بندے گناہ سمجھتے ہیں اس نے بلا کے بیٹھے ہو گاڑی مطلب میرا بلا کے بیٹھے ہو چنگیاں نہ پانی کے منہ پڑ گئے تھی آپ ہی چنگا دیتے ہو تو چنگا ہو کسی نے جیا کیا صاحب جی لاڈ نہ آئی بابو جی صاحب جی کیا ایک بجے قربان نہ ہو